السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 پارہ نمبر 9. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. کہ وہ اللہ کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے اپنے جوڑے سے سکون حاصل کر سکے، انس حاصل کر لے، یعنی اس جوڑے سے اطمینان اور سکون حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اللہ سورہ روم میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے اپنے نفسوں سے تمہارے جوڑے کو، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور بنایا تمہارے درمیان محبت اور رحمت آپس میں ڈال دیں. یعنی یہ پیار اور محبت اللہ ہی کا دیا ہوا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھے، اور فطرت کے یہ تقاضے جو جوڑا بن کر پورے کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے قرب انس حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے. یعنی شادی کا مقصد سکون، لیکن اگر شادی کے بعد انسان کے اپنے طور طریقے یا اپنی زبان یا اپنے معاملات کی وجہ سے وہ سکون ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا مقصد پورا ہوا؟ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی کر کے ارد گرد کے لوگوں کا سکون بھی برباد کر دیتے ہیں. ہر چیز کا میسج جا رہا ہے، ہر معاملے کا فون کیا جا رہا ہے. بعض اوقات تو وہ لوگ جو کسی کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں وہ اس وقت کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا وقت ایسا تھا، کون سی گھڑی ایسی تھی جس میں ہم نے ان کے معاملے میں صلح کروا دی تھی. اب جو شخص ان کے درمیان صلح کے لیے آتا ہے ہر معاملہ اس کو بتایا جاتا ہے. اب ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، ساس نے یہ کیا، نندوں نے یہ کیا، شوہر ایسے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا اللہ کی رضا میں راضی نہیں؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہیں، جیسے کہ آپ کے شوہر کا شرابی ہونا، آپ کے شوہر کا آپ کو روز مار پیٹ کرنا، آپ کے شوہر کا بد کردار ہونا. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے ساتھ زندگی گزرنا بہت مشکل ہے. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بے وجہ مسائل آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یا کچھ واقعتاً مسائل ہیں لیکن وہ حل نہیں ہو سکتے. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا تو پھر تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کر لیا. اب جو ہیں جیسے ہیں میرے ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ ہم میں بھی تو 10 برائیاں ہیں، اگر ہمیں اپنے شوہر کی 10 برائیاں نظر آ رہی ہیں اور ہم اپنی 10 برائیاں یاد کر لیں تو وہیں پر آپ کا غصہ بالکل کم ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنی برائیاں، اپنی خامیاں چھوڑ کے صرف شوہر کی خامیوں کو دیکھتے رہیں، انہوں نے ایسا کیا، وہ ویسے ہیں، اس وقت یہ کر دیا، وہ ٹائم تو میں بھول ہی نہیں سکتی، یعنی اگر یہ سوچتے رہیں گے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب
میاں نے بیوی سے قربت کی، حملت حملا خفیفا، تو حمل رہ گیا ہلکا سا، پھر اللہ کی نشانی کیا ہے، فمرت بھی، وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی. یعنی حمل کے ابتدائی ایام بہت ہلکے، بہت خفیف، محسوس بھی نہیں ہوتا. لیکن فلما اثقلت، پھر جب بوجھل ہو گئی، یعنی جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو جو ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر کیا ہے، انسان کے دل میں، والدین کے دل میں خطرات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. اور پھر اللہ سے کو پکارنے لگتے ہیں خالص کر کے، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ الہی آپ نے ہمیں نیک اولاد دی تھی تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. یعنی جب اولاد نہیں آتی تو اس وقت ہر وقت دعا اللہ سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں. اور جب جو نعمت مل جاتی ہے وہ نعمت پھر نعمت ہی نہیں لگتی. یاد کیجیے اس وقت کو، کتنی دعاؤں سے مانگا اپنی اولاد کو، پھر اسی اولاد کی وجہ سے اسی اولاد پر آپ چیخ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ پھر آپ بعض اوقات گھر کے بہت سارے کاموں سے تھک چکے ہوتے ہیں، یا کبھی آپ اپنی ساس کا غصہ یا نند کا غصہ یا شوہر کا غصہ اپنے انہی بچوں پر اتار رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ نے بہت دعاؤں سے مانگا تھا. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، پس جب ہم نے انہیں نیک اولاد دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. یعنی بچے کا نام اس طرح کا رکھ دیا جو کہ شرکیہ نام ہے. بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے ناموں کا مطلب ہی فلاں کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے، یا امام بخش، اس طرح کے نام کیا ہیں، شرکیہ نام، یا نذر و نیاز دے کر یا کوئی منت وغیرہ مان کر. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ نے جو اولاد دی اس کی ناشکری ہے. فتعالی اللہ عما یشرکون، بس بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کسی چیز کے کو نہیں بنا سکتے، وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں. وہ کسی اور کو کیا پیدا کریں گے؟ نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں کسی کے فائدے کی اور نہ کسی کی مدد کی، حتیٰ کہ وہ اپنے نفسوں کی ہی مدد نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو یتبعوک، نہیں پیروی کریں گے وہ آپ کی. برابر ہے ان پر آپ انہیں بلائیں یا آپ خاموش رہیں. واقعی بے شک جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو، وہ بندے تمہیں جیسے ہیں. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو. اگر تم سچے ہو مانگ کر دیکھو ان سے، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرور رسانی کرو، لیکن میرے متعلق کوئی تدبیر کر لو، مہلت نہ دینا. لیکن اللہ تعالیٰ ہے دوست. ان یقیناً بے شک اللہ مددگار ہے اس کا جس نے یہ کتاب، وہ اللہ کی جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. اور تم جن لوگوں کو
اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جن کی، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہیں سنیں گے وہ۔ اگر ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یعنی اظہار تو ایسا کرتے ہیں جیسے کہ انہیں سمجھ آ گیا، قبول کر لیا۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آپ معاف کر دیجیے، درگزر کیجیے، اعراض کیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ ہو جائیے۔ اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیں، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، کہ بے شک جو لوگ ڈرنے والے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو یاد میں لگ جاتے ہیں، اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں ان کے گمراہی میں وہ لگے رہتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ ان کو کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ فرما دیجیے یوحیٰ الیہ من ربی، وحی کی جاتی میری طرف، میری رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے، تمہاری رب کی طرف سے یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے کر آتی ہے۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو اس کو غور سے سنو، اور صرف غور سے سننا نہیں ہے بلکہ وانصتوا، خاموش بھی رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یاد کیجیے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں یاد کریں، یعنی عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام ہر وقت، اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ بے شک جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے قریبی بندوں کا کہ جو سب سے پہلی صفت آ گئی وہ کیا ہے؟ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، پہلے سجدہ کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے الانفال للہ والرسول، غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کریں۔ لیکن یہاں پہلی آیت میں یہ سوال کر رہے ہیں غنیمت کے بارے میں، اللہ نے یہاں جواب نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو مال یا مال کی محبت میں تم اللہ سے ڈرنا بھول جاؤ۔ سب سے پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہے، خود کی اصلاح کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اب مومن کون سے لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں مومن کی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومن الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یعنی مومنین کون؟ پھر کہا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یعنی مومنین کی صفات کیا کیا آ گئی؟ کہ اللہ کے ذکر پر ان کے دل لرز جاتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں، جب قیامت کا ذکر ہوتا ہے دل ڈر جاتے، سکون سے نہیں رہتے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی آیات سے ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں،
پھر نماز قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے مصلحت کے ساتھ آپ کو نکالا، اور بے شک مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو مشکل سمجھتی تھی، ناپسند کر رہی تھی، یجادلونک فی الحق، وہ اس مصلحت میں آپ کے بعد اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑا کر رہے تھے کہ گویا کوئی ان کی کو موت کی طرف ہاں کے لے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہے، جنگ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، اور یہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر کسی تیاری کے اچانک ہوئی، حتیٰ کہ سامان بھی پورا نہ تھا، مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہ تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا، چونکہ مسلمانوں میں کا بھی بہت سا مال اور اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا، یہ کافروں نے چھین لیا تھا۔ کافروں کی قوت اور شوکت کو توڑنا اللہ تعالیٰ کے نے لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چلے کہ ابو سفیان کو بھی اس امر کی اطلاع مل گئی، چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنا راستہ بدل دیا، دوسرا مکہ اطلاع بھجوا دی، جس کی وجہ سے ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی طرف نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو صحابہ کے سامنے معاملہ رکھ دیا، اور اللہ کا وعدہ بھی بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی، یعنی یا تو تجارتی قافلہ یا لشکر۔ لڑائی میں بعض صحابہ نے تھوڑا شک میں آئے کہ ہمارے پاس تو مال و اسباب بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ بغیر کسی، یعنی بغیر کانٹا چبھے تمہیں مل جائے سب کچھ، ایسے ہی نہیں مل جائے گا، تمہیں محنت کرنی ہوگی، جنگ کرنا ہوگا، پھر تمہارے لیے ہوگا یہ۔ اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ یہ کہ حق کو ثابت کرے اور کافروں کو جڑ سے کاٹ ڈالے، اور ایسا ہی ہوا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے، اگرچہ یہ بات ناپسند ہوگا مجرموں کو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی، تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا، یعنی 1000 کافر تھے، اللہ نے مدد کے لیے کیا کہا، 1000 بھیج دوں گا۔ اصل مدد تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہ تھی فرشتوں کو بھیجنے کے لیے، لیکن یہ کیوں بھیجا، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ پھر اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی، امن والی اونگ، اور نازل کی تم پر آسمان سے پانی کو، اور ایسا پانی تاکہ جس سے تمہیں پاک کر دیا جائے، تمہاری گندگی کو، شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے پاؤں جما دے، جب وہی کہ تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بس ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں روب کو، تو تم گردنوں پر مارو اور ان کو کہ پور پور کو مارو، یعنی تم نکلو تو صحیح جہاد کے لیے۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سزا ہے، چکھو، بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ایمان والوں جب تم لڑو کافروں سے تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹ پھیر دے گا، مگر ہاں جو لڑائی کا ایک طریقہ بدلتا ہو، یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو،
وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی اس کا پلٹنا اس میں نہیں آئے گا، اور جو ایسا کرے گا اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو تم انہیں قتل نہیں، فلم تقتلہم ولکن اللہ قتلہم، بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تم اپنی مرضی سے خوش نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور آپ نے جب مٹھی بھر کے خاک پھینکی لیکن اللہ نے وہ پھینکی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اس مٹھی بھر ریت سے بھی ان کو سزا دی تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب بدلہ مل جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دے گا، یعنی یہ جو نکلے اتنی بڑی جماعت کے ساتھ، اللہ انہیں بتا دے گا، ان کی قوت طاقت کو توڑ ڈالے گا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، نہ پلٹو، نہ تم تولو عنہ، نہ پھرو اس سے، اور تم سنتے ہو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خرابی دیکھتا تو ان کے سننے کی توفیق دے دیتا انہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی خیر دیکھتا، یہ قبول کرنے والے ہوتے تو ان کو سنا دیتا، لیکن انہوں نے قبول ہی نہیں کرنا۔ اے ایمان والوں، استجیبوا للہ، قبول کرو، کہاں مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، کہ تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، یعنی جہاد کرو گے، زندگی تمہاری اسی میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بے شک سب اللہ ہی کی طرف جمع ہوں گے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے زمین میں، تمہیں خوف تھا یہ کہ وہ تمہیں اچک لیں گے، یعنی تمہاری کوئی ویلیو ہی نہ تھی، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں مدینہ بھیج دیا، تمہاری مدد کی طاقت دی، تمہیں اپنی مدد کے ساتھ تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جائے۔ ایمان والو، نہ تم خیانت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں کی خیانت مت کرو اور تم جانتے ہو۔ جان لو کہ بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے بڑا۔ اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جبکہ کافر آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے، آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، یعنی یہ سازش کا تذکرہ جو مکہ کے رئیسوں نے ایک رات دارالندوہ میں کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر ایک شخص کو مقرر کر دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ ارادہ اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف یہ صحیح بے سند باتیں ہیں جو کہ پہلوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اور جب کہنے لگے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کے پاس سے تو آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں، یعنی پوری کی پوری امت کو اللہ تعالیٰ نہیں ہلاک کرے گا۔ ہم نے کتنے واقعات پڑھے کہ کس قوم کو اللہ نے کس طرح سے ہلاک کیا، لیکن امت محمدیہ چونکہ آخری نبی اللہ نے سب کو ہلاک نہیں کرنا۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے یہ، نہیں ہے ان کے لیے کہ انہیں عذاب دے، اور نہیں، اور وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور وہ
لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے روکے جس کو چاہے آنے دیں۔ بے شک اللہ کے دوست متقی لوگ ہیں لیکن اکثر نہیں جانتے۔ نہیں ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یعنی وہ سیٹیاں اور تالیاں بجا کے سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ پس دیکھو عذاب کو جو تم کفر کیا کرتے تھے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ وہ روک دے اللہ کے راستے سے، پس ان قریب وہ خرچ کرے گا اور یہ ہو جائے گی ان کے لیے حسرت، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی اس سب کو متصل کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر باز آ جائیں گے تو بخش دیے جائیں گے، ان کے جتنے پہلے گناہ ہوئے سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر یہ وہی عادات رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ تم ان سے اس حد تک لڑو ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔